مولا سید الشہداء نے سب سے عظیم قربانی جو سرزمین کربلا میں دی وہ علی اکبر کو قربان کرنا ہے۔ ہماری جانیں قربان، جب اصحاب فدا ہوئے تو سب سے پہلے علی اکبر نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا۔ روایت کہتی ہے میرے مولا نے اپنے لال کو دیکھا تو منہ سے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا جس ماں نے بڑی تکلیف سے پالا ہے اور جس پھپھی نے بڑے لاڈ سے پالا ہے ان سے اجازت لے لیں۔ جناب علی اکبر خیمہ جناب زینب کبریٰ میں گئے۔ جب بی بی سے اذن جہاد مانگا، روایت کہتی ہے میری بی بی صدیقہ کبریٰ نے منہ سے کچھ نہ کہا، بس حسرت بھری نظر دیکھتی رہیں اور آنکھوں سے اشک بہاتی رہیں۔ میرے مولا جان گئے، جناب علی اکبر جان گئے کہ اذن جہاد ملا۔ جناب ام لیلہ کی خدمت میں گئے۔ ام لیلہ نے پیشانی اطہر کا بوسہ لیا اور علی اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگے۔ پہلی دفعہ خیام حسینی میں دیکھا گیا کہ کوئی مجاہد خیمے سے نکل رہا ہے تو اسے ایسے رخصت کیا جا رہا ہے جیسے کسی کا جنازہ نکلتا ہے۔ بیویوں کا ہاتھ خیمے کے پردے سے بار بار آتا۔ جناب زینب کبریٰ نے اس مقام پر صرف ایک مرثیہ کہا ہے، اب میں رسول کا چہرہ کیسے دیکھوں گی، اب میں نبی کی خوشبو کیسے سہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب علی اکبر خدمت سید الشہداء میں آئے، فرمایا اذن جہاد مل گیا۔ حسین نے پہلی دفعہ کسی مجاہد کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، تن پر زرہ کسی، کمر پر پٹکا باندھا اور سر کے اوپر عمامہ رکھا اور اس کی تحت الحنک چھوڑ دی، جیسے میت کو جب کفن پہناتے ہیں اور اس کی تحت الحنک چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے عمامہ سر پر باندھا اور اس کی تحت الحنک چھوڑ دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا اے میرے علی اکبر، تجھے میں نے خدا پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ اپنے ہاتھوں سے بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دلدل پر سوار کیا، سوئے میدان بھیجا۔ میرے مولا مظلوم ذات نے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے اللہ کو گواہ بنایا اور کہا اے پروردگار گواہ رہنا، اس قوم کی جانب جدال کے لیے وہ جاتا ہے جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد علی اکبر آگے آگے چلتے رہے، حسین پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اکبر نے جو مڑ کر دیکھا تو کہا اے بابا آپ کیوں میرے پیچھے آتے ہیں؟ بس ایک جملہ کہا، بہت ساری مائیں جن کی جوان اولاد ہے وہ میرے حسین کے اس غم کو سمجھ سکتی ہے۔ میرے مولا نے کہا اے علی اکبر کاش تیری بھی کوئی تیرے جیسی اولاد ہوتی، تجھے سمجھ آتا باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرے لال، قربانی ہمیشہ آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر علی اکبر کو قربان اسلام کیا۔ حسین اکبر کی جنگ دیکھتے رہے۔ جناب زینب کبریٰ نے جناب فضہ سے کہا اے اماں فضہ، میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی یقیناً علی اکبر کو دیکھ رہا ہوگا، آپ مولا حسین کے چہرے کو دیکھتی رہیے، جیسے جیسے ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہیں ہمیں خبر دیتی رہیں۔ جناب فضہ علی اکبر کی، جناب فضہ سید الشہداء کے چہرے پر نظر گاڑی رہیں، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں نے دیکھا میرے آقا کے چہرے پر اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ آپ نے مولا سے پوچھا اور کہا اے آقا آپ کے چہرے پر پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا اے اماں فضہ دعا کیجئے، علی اکبر کے سامنے ایک پہلوان آیا ہے۔ جناب فضہ نے کہا اے میرے آقا یہ خون بنی ہاشم ہے، علی کا پوتا ہے، شجاعت و دلیری دکھائے گا۔ فرمایا میں جانتا ہوں میرا اکبر کتنا جوان ہے، لیکن وہ پہلوان سیراب ہو کر آیا ہے، جبکہ میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ اکبر کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کریں۔ جناب فضہ پیغام لے کر جناب ام لیلہ کے
پاس آئی. لیلا خیمے سے باہر نکلی, کھلے آسمان کے نیچے بیبیوں سے کہا حلقہ بناؤ, میں دعا کروں گی, تم آمین کہنا. لیلا نے ہاتھ اٹھائے, کہا یا من راد یوسف الی یعقوب, یا من راد اسماعیل الی الحاجرہ, ارجعی علی اکبر الینا الہی بغربت الحسن. اے اسماعیل کو ہاجرہ کی جانب پلٹانے والے, اے یوسف کو یعقوب سے ملاقات کرنے والے, ہمارے اکبر کو ہمارے پاس لے آ. پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ. جناب لیلا نے واسطہ دیا. ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوئی. علی اکبر پلٹ کر آئے, مولا کی خدمت میں آ کر کہا اے بابا, جتنے شقی آئے 70 اشقیاء کو واصل جہنم کیا, لیکن پیاس کی شدت ہے, ذرا گرم ہے, مجھ سے جنگ نہیں ہوتی, ایک قطرہ پانی پلا دیجئے. روئے عرض پر اس کھلے آسمان کے نیچے کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے سامنے کسی نے لاچار نہ دیکھا. اللہ اللہ میری جان قربان, اس پیاسے نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی. جوان بیٹا سمجھ گیا باپ کی پیاس کی شدت کیا ہے. ایک دفعہ پھر ذوالجناح پر سوار ہوئے, سوئے میدان چلے. کہتے ہیں جیسے ہی دوسری دفعہ عمر ابن سعد نے جناب علی اکبر کو آتے ہوئے دیکھا, اپنے لشکر میں اعلان کیا اور کہا تمہاری غیرتیں کہاں مر گئی, تم ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جواب دیا اور کہا علی اکبر پر ہم باری باری حملہ آور ہوتے ہیں, جو سامنے جاتا ہے یہ 2 نیم کر دیتا ہے. عمر ابن سعد نے کہا اب کوئی باری باری نہیں جائے گا, تمام جنگ کے اصول کنارے پر کر دو, چاروں جانب سے حملہ کرو. کوئی تیر پھینکتا, کوئی تبر پھینکتا, کوئی نیزے کا وار کرتا. ایک شقی نے سر پر تلوار کا وار کیا, سر علی اکبر شکافتا ہوا, خون کا فوارہ پھوٹا, خون ذوالجناح کے کانوں میں گیا, آنکھوں میں چلا گیا. ذوالجناح بجائے ان کے علی اکبر کو لشکر سے باہر لاتا, ذوالجناح زخمی علی اکبر کو لشکر کے اندر کوئی پشت سے وار کرتا, کوئی مقابل سے وار کرتا. اکبر کبھی جھکتے کبھی اٹھتے. اب کے جو اکبر اٹھے, ایک ملعون نے برچی کا وار کیا, شبیہ رسول زمین پر گرا. سلام آخر اپنے بوڑھے باپ کو دیا, علیکہ منی سلام یا ابتا یا ابا عبداللہ. جب حسین نے سلام آخر سنا, میرے مولا نے کہا اے میری آنکھوں کے نور, اے میرے علی اکبر, میرے باپ کی آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, اپنے باپ کو پکار. حمید بن مسلم لکھتا ہے, کہتا ہے حسین جب بھی کسی شہید کے جانب جاتے تھے تو حسین کا چہرہ کھلکھلاتا تھا, لیکن جب علی اکبر نے بلایا تو حسین ایسے گئے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے. چند قدم چلتے زمین پر گر جاتے, یا علی کہہ کر اٹھتے, علی اکبر کی جانب بڑھتے چلے جاتے. یہاں تک کہ جب اکبر کے پاس پہنچے, میرے آقا نے دیکھا جوان سال ایڑیاں رگڑ رہا ہے. علی اکبر کو اٹھانا چاہا, فرمایا اے علی اکبر, تیرے چہرے کی آخری زیارت تیری ماں اور پھوپھی کو کرا دوں. دلوں پر ہاتھ رکھ کر سنیے, اور وہ مائیں جن کی جوان اولادیں ہیں, اپنے جوان اولادوں کے چہرے بھلا دو, ورنہ
نہ علی اکبر کا ماتم نہ کر سکو گے۔ میرے مولا نے اکبر کو اٹھانا چاہا، جب نہ اٹھا سکے تو کہا اکبر تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا میری گردن میں ڈال دے۔ اکبر نے کہا اے بابا سینے کا تو زخم دیکھ نہ سکو گے۔ مولا نے علی اکبر کے سینے سے ہاتھ ہٹایا، دیکھا برچی کا پھال کلیجے میں پیوست۔ اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ کسی ماں باپ کو جوان اولاد کا زخم نہ دکھائے۔ حسین جانتا ہے یہ کیا قیامت تھی جو کربلا میں حسین پر بپا ہوئی۔ جب بیٹے کا زخم دیکھا سب سے پہلے مدینے کی جانب رخ کر کے کہا یا رحمت للعالمین میرے پاس تشریف لائیے۔ نجف کی جانب رخ کر کے کہا اے فاتح خیبر بابا میرا خیبر فتح کرنے آئیے۔ ایک دفعہ دوبارہ جنت البقیع کا رخ کر کے کہا اے چکیاں پیس کر پالنے والی ماں اولاد کا غم دیکھنے آ۔ ایک دفعہ حسن مجتبیٰ کو بلا کر کہا اے بھائی بھائی کا درد دیکھنے آ۔ ارواح پنجتن جمع ہوئے، لاش علی اکبر درمیان میں، بوڑھا باپ حسین دو زانو ہو کر بیٹھا، ایک ہاتھ سینے کے اندر ایک ہاتھ سینے کے باہر، یا علی کہہ کے جو برچی کا پھل کھینچا، جوان بیٹے کا